السلام علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ترکی استنبول سے ترکی کی خصوصی خبروں کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے الیکشن کے بارے میں ڈیٹیلز اور اس کے آنے والے حالات بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مشاہدے میں آئے ہیں۔ میری زندگی کا یہ کسی غیر ملکی جو انتخابات میں پہلا مشاہدہ تھا، اور کچھ اچھے مشاہدے بھی ہوئے، کچھ برے تجربے بھی ہوئے، دونوں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں بتاؤں کہ آپ کو میری صحافتی زندگی کا یہ ایک انوکھا انتخابات کا عمل تھا۔ یعنی پاکستان میں بہت سارے انتخابات ہم نے کور کیے، وہاں پر جو ہے انتخابات کا ماحول، انتخابات سے قبل اور اس کے بعد کا ماحول، وہ ساری رپورٹنگ ہم نے کی۔ لیکن شاید میری زندگی کا یہ ایک انوکھا تجربہ تھا اور ایک انوکھا ایسا مشاہدہ تھا جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ پہلے تو یہ تھا کہ استنبول اور انقرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی الرٹ تھا اور فارنرز کو باہر نکلنے سے منع کیا تھا، جس سے ہمیں بھی اندیشہ تھا کہ غیر ملکیوں کو باہر نکلنے پر، کیونکہ آپ اپنی شکل نہیں چینج کر سکتے، کملک تو آپ کے والٹ میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوگا سب کچھ، تو لیکن کور کرنا بھی ضروری تھا۔ یہ ایک ایسا خدشہ تھا جو الیکشن والے دن صبح جب میں پولنگ اسٹیشن میں پہنچا تو وہ یکسر ختم ہو گیا۔ یعنی جب میں پولنگ اسٹیشن پہنچتا ہوں پہلی رپورٹنگ کے لیے کہ ترکی میں جو انتخابات کی پولنگ کا عمل کا آغاز ہو گیا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جب باہر میں پہنچتا ہوں تو پریم میں بچے چھوٹے اور والدین نے بچے اٹھائے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ فیملیز ہیں، بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان، اسکول کے طالب علم، کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، ینگ لڑکیاں، وہ سب ایسے پولنگ اسٹیشن پر موجود تھے کہ جیسے کوئی فیسٹیول ہو۔ اور صبح سے لے کے 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک میں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا اور وہاں سے رپورٹنگ کی، اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ ایک طرح کا ماحول تھا، اور میں حیران تھا کہ کس طرح یہ انتخابات کا عمل ہو رہا ہے کہ مخالفین بھی آ رہے ہیں ایک دوسرے کی لائن میں لگے ہوئے، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن وہ بالکل ایک دوسرے پر نہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، نہ دوسرے کو کنونس کر رہے ہیں، نہ کوئی نعرے بازی ہو رہی ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کر کے پیسفلی اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے پولنگ اسٹیشن کے اندر بچے دیکھے، یعنی جس روم میں ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے فیملیز کے ساتھ بچے بھی اندر گئے ہوئے تھے، والدین ووٹ پر اسٹیمپ کرنے کے لیے گئے، وہ پھر رہے تھے جیسے کوئی سیر کرنے کے لیے آئے ہوں۔ تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جو میری ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ تھا۔ یعنی استنبول جیسے شہر میں اس طرح کے انتخابات کا ماحول دیکھنا میرے لیے ایک نیا مشاہدہ تھا۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا رجب طیب اردوان جو صدر ہیں ترکیہ کے، جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لائن میں لگ کے وہ بھی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بالکل ہی نیا کانسیپٹ تھا میرے ذہن میں۔ کسی مسلم ملک میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو 22 سال 23 سال سے اقتدار میں شخص جو ہے، جو ملک کا سب سے طاقتور ترین اور فیصلہ ساز آدمی ہو، وہ لائن میں لگ کے ایک فیملی کے پیچھے ووٹ کے انتظار میں کھڑا ہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک مشاہدہ تھا۔ اور اسی طرح پورے، یعنی میں باشک شہر میں گیا، میں ایسا نیویارک میں گیا، میں بیلک میں گیا، میں باچے کینٹ میں گیا، میں 3-4 ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جن کو میں نے خود وہاں سے رپورٹنگ کی، لیکن مجھے کہیں ایک جگہ پر بھی کوئی اشتعال نظر نہیں آیا، کوئی ہیجان نظر نہیں آیا، کوئی ایک دوسرے کے خلاف بندہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ اور ایک فیسٹیول کے طور پر ہر جگہ میں نے فیسٹیول کا ہی مشاہدہ کیا۔ تو یہ پڑھی لکھی قوم اور جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، ذہنی طور پر ترقی یافتہ لوگ، ان کا یہ عمل مجھے بہت پسند آیا۔ اب میں کچھ برے تجربے کی طرف بھی آتا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں نے ترکش لینگویج میں رپورٹنگ کی، اور میں نے گلی جو یہاں پر سکاک ہبرلار کہتے ہیں،
میں نے اسٹریٹ پر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے اور آپ کیا سمجھتے کہ کون کامیاب ہوگا۔ اس میں دو طرح کے رویے مجھے نظر آئے، یعنی ایک بڑا لونگ، بڑا اچھا، بڑے پیار سے بات کر کے جواب دینے والا رویہ، دوسرا رویہ میں نے دیکھا کہ مجھے فارنر سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، شکل سے غیر ملکی نظر آنے کی وجہ سے، حالانکہ میرا جو ان کی منسٹری آف انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کا جو ایکریڈیٹیشن کارڈ تھا وہ اس کے بغیر تو میں رپورٹنگ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ سامنے تھا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے مجھے انکار کیا جواب دینے میں، اور کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی کہہ کے گئے کہ اگر آپ لوکل ہوتے تو ہم آپ کو ضرور جواب دیتے، لیکن کیونکہ آپ فارنر ہیں تو ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک 3 سال میں ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا، یعنی ایز فارنر میں ان کے اندر مالز میں، مختلف جگہ پر، چینلز میں، پارک میں، مختلف پبلک پلیسز پر، ٹرام، میٹرو، حتیٰ کہ ہر جگہ پر ان کی تقریبات میں آتا جاتا رہا، لیکن یہ رویہ میں نے محسوس نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے مائک ان کے آگے کیا ایز اے فارنر تو ان کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ تھا بہت سارے لوگوں کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹلی جو میرا مشاہدہ ہے وہ موسٹلی سیکولر تھے، یعنی سیکولر جو اپوزیشن جماعتوں کو سپورٹ کر رہے تھے، انہیں یہ پتہ تھا کہ جو فارنر یہاں پر ریزیڈنٹ ہیں وہ، یا جو سٹیزن شپ لے چکے ہیں، وہ رجب طیب اردوان کے دیوانے ہیں اور اس کے سپورٹر ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے وہ رجسٹ جو کر رہے تھے ایز اے فارنر جواب دینے کے لیے، وہ اس وجہ سے بھی کر رہے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ فارنر ہے، لیکن یہاں پر صحافی بھی ہے اور یہاں کا سٹیزن شپ ہونے کے ناطے اس کے پاس یہاں پر جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کا میڈیا کارڈ بھی ہے، لہٰذا انہوں نے اجتناب کیا مجھے کسی طرح کا موقف دینے کے لیے۔ یہ ایک دوسرا پہلو تھا جس کا میں نے مشاہدہ کیا ایز اے جرنلسٹ۔ اور اب ہم آتے ہیں انتخابات کے نتیجے، اور اس کے بعد 28 مئی کو جو دوبارہ رن آف الیکشن ہے صدر کا، اس پر انتخاب کا نتیجہ تو آلموسٹ آپ کو ہم نے خبریں دی بھی اور آپ تک ہر ذرائع سے پہنچ چکی ہے، لیکن میں حیران ایک اور بات پر ہوا، جو دوسرا برا مشاہدہ میرا ہوا اس سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ کچھ انٹرنیشنل چینلز، یعنی CNN ترک، یہاں پر CNN انٹرنیشنل نہیں ہو سکتا، BBC ترک، یہاں پر BBC انٹرنیشنل نہیں ہو سکتا کیونکہ پابندی ہے کہ وہ ترک لینگویج میں بھی اپنا ایک چینل کھولیں گے تو پھر انہیں پرمیشن ہے یہاں براڈ کاسٹ کی۔ تو یہ جو انٹرنیشنل چینل تھے، جو CNN ترک اور BBC ترک جیسے چینل جو ہیں، وہ تھرو آؤٹ، یعنی نتیجے جب آنا شروع ہوئے تو وہ تھرو آؤٹ کمال کلچدار اولو کو 55 57 پر دکھا رہے تھے، اور جب جو حقائق تھے، جو سرکاری اعداد و شمار تھے، وہ ظاہر کر رہے تھے کہ کمال کلچدار اولو 35 سے سٹارٹ ہوا اور طیب اردوان 58 سے ڈاؤن آنا سٹارٹ ہوا، اور یہ 35 سے رائز ہونا سٹارٹ ہوا۔ پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں میں۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات کی تھی کہ یہ وہی چینل تھے جن کی ہمدردیاں اپوزیشن کے رہنما مشترکہ امیدوار کے ساتھ تھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ شروع سے ہی یہ کانسیپٹ بلڈ ہو کہ اپوزیشن کا رہنما طیب اردوان کو بچھاڑ رہا ہے اور وہ الیکشن جیت رہا ہے۔ اب اس سے وہی مضمون مقاصد عیاں ہوتے ہیں جو 9/11 کے بعد انہی چینلز نے پوری دنیا میں جو دہشت گردی کا لیبل ہے وہ مسلمانوں کے گلے میں اور ان کے ماتھے پر چسپاں کر دیا۔ یہ وہی چینل ہے جو پوری دنیا میں اپنے ایجنڈے شٹل کرتے ہیں، اور ان ایجنڈوں پر وہ پوری دنیا میں خاص طور پر مسلم ممالک میں رجیم چینج کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ جب عمران خان کو اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نائٹ میں پریشر تھا، تو یہی BBC چینل تھا جس نے خبر نشر کی تھی کہ 2 ہیلی کاپٹر پرائم منسٹر ہاؤس میں اترے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تمام تر ذرائع کے مطابق، وہاں پر موجود اس وقت صحافیوں کے مطابق، کسی کے کانوں کان وہ خبر نہیں تھی، لیکن BBC کو آج تک نہیں پوچھا گیا کہ اس طرح کے ایجنڈا سیٹنگ کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے وہ خبر اس نے کلیدی کردار ادا کیا تھا رجیم چینج میں۔
वो उस वक्त खबर नशर की गई थी जब असम्बली का इजलास हो रहा था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा था। कोर्ट्स खुल गई थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे। तो मैं हैरान हूँ, तुर्की जैसे मुल्क में भी इन्होंने ये खेल खेला। अब अगर रजब तैयब एर्दोगान दोबारा मुंतखब होके आते हैं, क्या वो इसकी तहकीकात करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवालिया निशान है कि क्या होगा। अब पोजीशन हम उस पर आते हैं 28 मई के सदारती इंतखाबात पर। कानून यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर कैंडिडेट वो 50% वोट नहीं हासिल कर पाता तो रन ऑफ इलेक्शन होता है, जो कि होने जा रहा 28 को। लेकिन उस रन ऑफ इलेक्शन में टॉप 2 जो कैंडिडेट होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट होते हैं, हाँ वो 30-35% वोट ही क्यों ना ले चुके हों, वो उस रन ऑफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब 1-on-1 मुकाबला है केमाल कलचदारोग्लू और रजब तैयब एर्दोगान का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट मालूमात जो हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि रजब तैयब एर्दोगान को सिर्फ 0.48% वोट की ज़रूरत है अपने मौजूदा मार्जिन के ऊपर, जबकि केमाल कलचदारोग्लू को 5.24 की ज़रूरत है 50% से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि 50% से ऊपर जाने के बाद अगर वो रजब तैयब एर्दोगान से ऊपर जाएगा तो ही वो विनर कंसीडर होगा। उसके लिए 2 माइलस्टोन अचीव करना ज़रूरी है। अब इस सारी सूरत हाल में जो सिनान ओयान हैं, जो तीसरे बड़े कैंडिडेट थे, उनके पास जो वोट था वो था 5.17, और जो मुहर्रम इंजे जिन्होंने आखिरी 2 दिन पहले विड्रॉ कर लिया था ख़ुद को अपोजिशन रहनुमा और उम्मीदवार के हक़ में, उनके पास जो वोट था वो 0.22 था। यानी टोटल अगर आप मिलाएं तो ये 5.5% से कम बनता है। अब 28 मई को आसान हदफ जो है वो रजब तैयब एर्दोगान के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत छोटा सा कदम लेने के बाद वो 50% से भी ऊपर जाते हैं। और अगर वो 0.5% ले जाते हैं वोट, यानी 5.5% से अगर वो 0.5% वोट ले जाते हैं, तो किसी भी सूरत में केमाल कलचदारोग्लू 50% को रीच नहीं कर सकता, क्योंकि वो 49 पॉइंट समथिंग पर रहेंगे अगर रजब तैयब एर्दोगान 50.01 भी हो जाते हैं। लिहाजा उनके लिए बड़ा आसान है। और मैं आपको ये बताऊं कि सियासत जो है वो बड़ी जो है वो बेरहम चीज़ होती है। इस वक्त जो है जो सिनान ओयान हैं वो गो के उनके वोटर जो हैं वो सेकुलर हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा कट्टर सेकुलर नहीं हैं, वो दरमियाने सेकुलर हैं। लेकिन सिनान ओयान को इस बात का पता है कि बहुत ही एक स्टेप के दूरी पर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो सदारती ओहदे के लिए फाइज होने जा रहे हैं। तो उसके लिए इस वक्त बारगेनिंग बहुत आसान है। और अगर वो इस वक्त बारगेनिंग नहीं करते और नेचुरली 0.5% वोट रजब तैयब एर्दोगान को मिल जाते हैं, और ये हो नहीं सकता कि 5.45 वोट में से 0.5 भी रजब तैयब एर्दोगान की तरफ ना माइल हों, ये हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे वोट भी हैं जो कैंसिल भी हुए, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी और उनके अलाइंस ने एतराज़ात नहीं किए थे। उनमें से भी कुछ वोट अब कैंसिल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिनान ओयान के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो कोई अपनी पार्लियामेंट में पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली अडॉप्ट करें। और मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन की नाइट ही ज़राए ने, मेरे मुसद्दक़ा ज़राए ने मुझे ख़बर दी थी कि इनमें राब्ते हो चुके हैं। और हमेशा जुआ जो है वो जीतने वाले घोड़े पर लगाया जाता है, जिस पर बहुत ज़्यादा तवक्को होती है कि वो जीत के बड़ा करीब है। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो 5% के करीब डिफरेंस है, जो तुर्की में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस से रजब तैयब एर्दोगान की जीत जो है वो 99% कन्फर्म है। लेकिन इसके बावजूद हालात का कोई पता नहीं कि सियासत किस तरफ करवट बदल ले। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो रजब तैयब एर्दोगान के फेवर में हैं। बहुत सारे लोग जो है वो यकीनन पूरी दुनिया इस पर नज़र रखे हुए, पूरी दुनिया में इसका खेल खेला जा रहा है।
حتیٰ کہ اپوزیشن رہنما نے رشیا پر بھی الزام لگا دیا کہ رجب طیب اردوغان کو جتوانے کے لیے ان میں ان کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں 28 مئی سے پہلے ہم آپ کو انشاءاللہ لائیو نشریات میں بھی جوائن کریں گے۔ الیکشن والے دن میں ایک لائیو لانگ نشریات کروں گا جس میں یہاں پر موجود جو صحافی اور جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کو بھی لوں گا، اور رزلٹ والے دن آپ کو لائیو ٹرانسمیشن بھی دیں گے۔ بہت شکریہ۔